کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. هذا منطقة المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا به الخصبة. امام مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا. تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس خطۂ ارضی سے کچھ ہونا ہے. As Muslims refer to this as the arrival of Mahdi. اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچنے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی. ان پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم و سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے. اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک کام ہو جائے گا. اس دور میں حکومت پر بیٹھے حکمران طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی. لیکن اس تاریخ دور میں ایک نور پھوٹے گا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا. تب اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا. بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا. لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ لانے پر پابندی لگا دی جائے گی. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے. پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی. پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے. پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے پہلے حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے. امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منع میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر خون بہ رہا ہوگا. نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور وہ بھاگ کر مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کی بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہ کریں گے. بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی. ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے. جب لوگ بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے. چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. امام مہدی کہیں گے کہ افسوس
तुम कितने ही मुआहदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके होगे। इसके बाद ना चाहते हुए भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैत करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, जब तुम इन्हें पालो तो तुम इनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी है। लिहाजा इमाम ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम को लोग इनकी निशानियों से पहचान लेंगे और इनके हाथों पर बैत कर लेंगे। आप उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। दरअसल मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर से कबल ही कुछ निशानियां पूरी हो चुकी होंगी। इनमें दज्जाल का खरूज, सूरज का मगरब से तलू होना, मशरिक से एक अजीम आग का निकलना है, जिनकी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है। लिहाजा इन निशानियों के पूरा होने के बाद मुसलमान खुद इस इंतजार में होंगे कि इस उम्मत को निजात देने वाला और रहनुमा करीब ही आने वाला है। अहादीस शरीफ में इमाम मोहम्मद मेहदी का हुलिया और शक्ल तफसील से बयान हुआ है। लिहाजा हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन कशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह वो जुल्म व सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसर इक़्तिदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख्त इसराइली होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाज़िल हो चुके होंगे। एक पैगंबर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। लिहाजा रवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क के मस्जिद के शर्क़ी मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। वो इस वक्त देखेंगे कि हज़रत मेहदी इस वक्त नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पीछे हटेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आकर इमामत करवाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और इसे कत्ल कर देंगे। अहले तशय्युअ के अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और आप इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, जो इमाम अली और हज़रत फातिमा की औलाद में से थे। नीज़ इमाम मेहदी अब गैबत में हैं और अभी जिंदा हैं, यानी इनकी उम्र हज़रत खिज़र और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे।